اسٹرانگ پاکستان کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو یہ ایک سچی کہاوت ہے کہ رب کریم سے قربت رکھنے والے افراد کو دکھ اور تکلیف دینا کہر خداوندی کو دعوت دینا ہے۔ تاریخ میں کئی واقعات اس حوالے سے درج ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایسی ملکہ کے بارے میں بتائیں گے جس نے دین حق کی دعوت دینے والے ایک بزرگ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس عورت کا انجام کیا ہوا اور اس نے کن کن کرتوتوں کو جنم دیا، ان سب میں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ تو آئیں چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو تاریخی کتاب میں ایسے واقعات درج ہیں جو کہ اسلام سے پہلے گزرے انبیاء کے بارے میں ہیں اور جن کو اسرائیلیت کہا جاتا ہے۔ ان میں ملکہ ایزابیل کا واقعہ کافی مشہور ہے۔ یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ہے۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی سلطنت قائم ہوئی۔ ان دنوں لبنان کی شہزادی ایزابیل کے حسن کے چرچے تھے۔ اسرائیلی تخت پر اس وقت عقیب نامی راج کرتا تھا۔ اس نے جب ایزابیل کے بارے میں سنا تو وہ بیاہ رچنے کے خواب دیکھنے لگا۔ ایک دن قاصد نے اسے اسرائیلی بادشاہ کا پیغام لبنان کے حکمران کو دیا جسے قبول کر لیا گیا۔ چند ہی دنوں میں ایزابیل کی شادی عقیب سے کر دی گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب لبنان میں بال کی پوجا کی جاتی تھی۔ بال شام کا قدیم دیوتا ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ یعنی عقیب نے ایزابیل سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرنا شروع کر دیا اور وہ اس کی کسی بات کو نہ ٹالتا، یہاں تک کہ اسرائیل پر حکومت کرنے والے بادشاہ نے اپنا مذہب تک تبدیل کر دیا۔ بیوی کے کہنے پر اس نے بال نامی دیوتا کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ دوستو بیوی کے احکامات مانتے ہوئے عقیب نے ساوریہ میں بال کا بہت بڑا مندر تعمیر کرا دیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بھی بال کی پوجا کرنے لگی کہ کئی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اپنی قوم پر بیوی کے مذہب کو مسلط کر دیا۔ اس طرح ساوریہ شہر کا نام بال باغ یعنی بال کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہو گئی اور اس کے نام پر قربانیاں دی گئی اور یوں یہودی حضرت موسیٰ کے بتائے ہوئے دین سے منکر ہو گئے۔ جب کسی زمینی ٹکڑے پر برائی عام ہو جائے تو اللہ پاک کسی نہ کسی پیشوا کو بھیج کر زمین پر بسنے والے گنہگار لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ایسا ہی اسرائیلی قوم کے ساتھ ہوا۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ انہی حضرات میں سے ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے خاص دن ایزابیل اور عقیب مندر میں موجود تھے اور پوجا جاری تھی۔ تب وہی بزرگ یعنی یرمیہ بادشاہ کے پاس آئے اور انہیں سمجھانے لگے کہ اپنے دین حق کی طرف لوٹ آؤ۔ وہ تو اس پر خاموش رہا مگر ملکہ ایزابیل نے پوجا میں خلل ڈالنے کی وجہ سے سپاہی کا نیزہ لے کر یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ زمین پر گر گئے مگر نظریں ایزابیل پر جمی رہی۔ مگر آپ نے مرنے سے پہلے ایزابیل سے کہا کہ تو نے مجھے مار ڈالا، اب تو انتظار کر اپنی موت کا، تجھے بھی اسی طرح نیزہ لگے گا اور تیری لاش کو جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابیل ان کے بادشاہ پر کتنا اثر رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایزابیل خوبصورت ہونے کے ساتھ ظالم بھی ہے۔ یوں ایک عورت نے پورے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر ڈال دیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر مبعوث کیا گیا۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے مبعوث ہے۔ آپ ساوریہ میں عقیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عقیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ سرزمین عرب پر تشریف لے گئے اور وہاں تبلیغ کرنے لگ گئے۔ آپ کے جانے کے بعد ساوریہ میں بارش تو دور اوس پڑنا بھی بند ہو گئی۔ بال کے نام پر بہت سی قربانیاں دی گئی مگر نتیجہ وہی نکلا۔ عہد اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مار پر اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گھیراؤ کر دیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا۔ اس نے اپنے ساتھ دیوتا کے چند پجاری اور محافظ لیے اور حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔
تاکہ وہ ان سے بارش کے لیے دعا کروا سکیں۔ عقیب نے عرب کے اس مقام پر پہنچ کر آپ کے متعلق پتہ کیا۔ آخرکار آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، عقیب نے جیسے ہی آپ کو دیکھا معافی مانگتے ہوئے بارش کے لیے دعا کی درخواست بھی کر دی، جس پر اللہ کے نبی نے ایک تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اپنے اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی سے مدد مانگی جائے گی اور اسی سے بارش کی دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ آپ نے معبود کو سچا ثابت کرنے کے لیے بال کے پجاریوں نے تجویز کو قبول کر لیا۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غائب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ اللہ پاک سے حکم سے غائبی آگ نے الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کام گیا۔ اس نے یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کر دیا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی اور دعا قبول ہو گئی۔ خوب بارش برسی، خوشحالی لوٹ آئی۔ عقیب محل لوٹا تو ایزابیل نے اسے گمراہ کر دیا اور دونوں حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب عذاب کی باری تھی۔ اسرائیل اور یہودیہ کی سرحد پر کچھ جنگلی قبائل آباد تھے جو کبھی کبھی سرحدوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ یہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے یہودیہ پر چڑھائی کر دی۔ سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایزابیل کی بیٹی کو اغوا کر دیا۔ یہودیہ کے بادشاہ یہورام نے چھپ کر غار میں پناہ لی، جہاں اسے ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کی آنکھیں اس کے جسم سے باہر نکل گئی۔ اس وحشی قبیلے نے اسرائیل کا رخ کیا اور خوب تباہی کی اور ہر گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ عقیب بادشاہ اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اس کی لاش میں ایک نیزہ لگا ہوا ہے اور اس کی لاش کو جنگلی کتے کھا رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان نے یہ جان لیا کہ یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کی بدعا تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کو اس تاریخی معلومات سے آگاہ کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔